بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جب ہمارے اوپر ہماری زندگی میں تکلیفیں، پریشانیاں اور آزمائشیں آتی ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہیں، جب ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں، تو اس وقت میں ہمارے پاس ایک سہارا ہوتا ہے، اور وہ سہارا ہے اللہ کا۔ جب ہماری زندگی میں ایسے حالات ہوں کہ ہمیں صبر نہ آ رہا ہو، تو ایسے حالات میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس آزمائش پر صبر کیسے کریں، کیونکہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ پریشانیاں اور تکلیفیں تو زندگی کا حصہ ہیں، یہ تو آتی ہی رہیں گی، لیکن ان کا سامنا کیسے کیا جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی آزمائشوں کے لیے ہے، امتحانات کے لیے ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو پرفیکٹ ہو، جو اندرونی طور پر پورے طریقے سے خوش ہو۔ جو لوگ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بظاہر بہت خوش ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ان کے پاس پیسہ، دولت، اولاد، دنیا کی ہر آسائش، ہر لگژریز، زندگی گزارنے کی ہر آسائش ان کے پاس ہے، تو وہ انسان بھی اندر سے اکیلا ہے، وہ انسان بھی فکروں میں ہے، وہ انسان بھی ادھورا ہے، وہ انسان بھی اندر سے پرفیکٹ نہیں۔ وہ ابھی بھی یہی سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس یہ ہوتا، کاش میرے پاس وہ ہوتا، کاش میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اسی لیے ہے۔ یہ دنیا ہے ہی وہی جگہ کہ جہاں انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی آزمائش میں پھنسا ہوا ہے۔ کوئی اپنی اولاد کو لے کر پریشان ہے، کوئی اولاد کے ہونے سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے نافرمانی سے پریشان ہے، کوئی اولاد کے نہ ہونے سے پریشان ہے، کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی رزق نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی شادی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، یا کوئی شادی کے رشتے میں بند کر بھی بے سکون ہو کر پریشان ہے، کوئی سسرالی رشتوں میں پریشان ہے، تو کوئی گھریلو جھگڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ تو یہ تکلیفیں تو زندگی کا حصہ ہیں، کبھی یہ آئیں گی تو کبھی چلی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد اللہ کسی اور چیز سے ہمیں آزما لے گا۔ آج جو مشکل ہے کل وہ حل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نئی آزمائش ہماری زندگی میں لائے گا۔ تو یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ غم، ان کی وجہ سے انسان ذہنی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، اس کا پورا جسم درد کا شکار ہوتا ہے، کبھی وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے، کبھی وہ اینزائٹی میں ہوتا ہے، کبھی وہ کئی ساری اوور تھنکنگ کا شکار ہوتا ہے، وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے، اس کی طبیعت میں ایک تلخی آ جاتی ہے، وہ اتنا زیادہ تکلیفوں اور غموں میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے کہ معاذ اللہ کبھی کبھار وہ خودکشی کا سوچنے لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی ختم کر لوں۔ وہ سوچتا ہے کہ ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جس میں میں خوش ہی نہیں۔ لیکن ہمیشہ یاد رکھنا، ایسے حالات میں بھی اگر سارے دروازے بند ہو گئے تو ایسے حالات میں بھی ایک دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، اور وہ ہے رب تعالیٰ کا دروازہ، اس رب کریم کا دروازہ جو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بہت گناہ ہو گئے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے زندگی میں ایسے گناہ کر لیے ہیں کہ اب تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا، تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی سچویشن میں بھی ہمیں کہتا ہے کہ اے میرے بندے میری طرف لوٹ آ، میں تجھے بخش دوں گا۔ اگر تو سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئے گا، اگر تیرے گناہ آسمان کی اونچائی کو بھی چھو جائیں گے، اگر تیرے گناہ آسمان پہ تاروں کے بھی برابر ہوں گے، اور اگر تو مجھ سے معافی مانگے گا تو میں تجھے بخش دوں گا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، تو وہ پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں فیوچر کی ٹینشن، کہیں اولاد کا غم، کہیں رزق کی فکر، کہیں کسی چیز کا ڈر، یعنی الگ الگ طریقے سے مومن کو آزمایا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے رب نے ایک چھوٹی سی آیت فرمائی کہ سب مشکلیں تکلیفیں آسان کر دی، ایسی آیت کہ جس کو سن کر ساری تکلیفیں اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔
کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ ہم آزمائیں گے، کچھ بھوک سے، کچھ ڈر سے، کچھ مالوں سے، کچھ جانوں سے، کچھ پھلوں کی کمی سے، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسی سچویشن میں ہم اپنا ٹیمپر کھونے کی بجائے، ہم اپنی زندگی میں ہمت ہارنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں۔ اگر ایسے حالات ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہیں، تو ایسے حالات میں اپنی 5 نمازوں کی پابندی کریں، اپنی 5 نمازوں کو وقت پر ادا کریں، اور اس کے ساتھ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کریں، نمازوں کو سمجھ کر پڑھیں۔ اس کے لیے میں نے نماز کو ترجمے کے ساتھ سیکھیں ایک پیارا سا ویڈیو عنقریب ہی بنایا ہے، تو آپ لوگ میری پلے لسٹ میں جا کر وہ ویڈیو ضرور دیکھیں، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح سیکھنا ہے، تاکہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہم اپنی نماز کو کانشیس ہو کے پڑھیں، ہمیں پتا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں، کیا کلمات ہماری زبان سے ادا ہو رہے ہیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں۔ تو اسی لیے مشکل حالات ہوں یا نہ ہوں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں، وقت کی پابندی کریں، اپنی نمازوں کو وقت پر ادا کریں، نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، چاہے کتنی بھی سستی ہو رہی ہے، چاہے کتنا بھی آپ کا دل کہے کہ دل نہیں کر رہا وضو کرنے کا، نماز پڑھنے کا، لیکن نماز ادا کریں۔ اور ایسے حالات میں ہی اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن کو آزمانے کی بات کی ہے کہ ہم آزمائیں گے، لیکن ہم ان کے ساتھ ہوں گے جو صبر کرے گا۔ تو ایسی سچویشن میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد بھی ادا کریں، اپنی نوافل بھی ادا کریں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی مسنون دعائیں ہیں جو ہمارے انبیاء کی دعائیں ہیں، جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ تو یہ پیاری پیاری دعائیں میں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی، جو کہ غم اور پریشانی کے وقت میں پڑھی جانے والی دعا ہے۔ ایک پیاری سی دعا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمدک فاجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اس دعا کا ترجمہ دیکھیں کہ اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے، میرے غم کا علاج اور میری پریشانیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس دعا کو آپ زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک سے بھی اپنا ایک رشتہ جوڑیں، کیونکہ قرآن ہی وہ ذریعہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں جگہ جگہ پہ تسلیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ غم میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، تو قرآن پاک کو کھولیں، قرآن پاک کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس پر تدبر کریں۔ جب آپ اس پر تدبر کریں گے تو آپ کو ایک ایک آیت میں اپنے لیے سبق ملے گا۔ تو اس طریقے سے آپ کے غموں کا اور آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنے گا یہ قرآن۔ تو یہ ہو گئی پہلی دعا۔ اس کے بعد دوسری دعا جو کہ قرآنک دعا ہے، اور یہ بھی ہمارے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب وہ تکلیف اور پریشانی میں تھے، جب وہ ایک ایسی مشکل میں تھے کہ جس مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ اب وہ کس کو پکارتے مدد کے لیے؟ سمندر، گہرا سمندر، سمندر کے اندر ایک بڑی سی مچھلی، اور اس مچھلی کے پیٹ میں اگر وہ پکارتے بھی تو کون سنتا ان کی آواز؟ کون ایسی مخلوق ہوتی جو ان کی مدد کے لیے آتی؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اس حالت میں جب سارے دروازے بند تھے تو انہوں نے اللہ کا در کھٹکھٹایا، انہوں نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے میرے رب، تو تمام گناہوں سے پاک ہے، تو تمام عیبوں سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصورواروں میں سے ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے غموں اور تکلیفوں کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ بعض اوقات ہمارے گناہ ہی ہوتے ہیں جو ہمارے اوپر تکلیفیں لے کر آتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں آپ یہ والی دعا ضرور پڑھا کریں۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کا ورد آپ خوب کانشیس ہو کر اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پکارا کریں۔ اس کے علاوہ تیسری دعا ہے پریشانی کے وقت کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔
حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تو وہ بھی ایسی سچویشن تھی کہ جس میں کوئی ان کا مددگار نہیں تھا۔ انہوں نے اس کلمے سے، اس دعا سے اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار کر دیا۔ چوتھی دعا ہے ہر حال میں بھلائی کی دعا۔ تو ایک بہت ہی پیاری دعا، جب آپ ایسی مشکل میں ہوں کہ جب آپ کو لگے کہ اب یہ مشکل حل نہیں ہوگی، تو ایسے حالات میں آپ اس دعا کو پڑھیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر وہ جس سے تو آسان کر دے، اور تو چاہے تو مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا اور آخرت کی ایک بہت ہی بہترین دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو یہ بھی بہت ہی پیاری سی دعا ہے۔ تو ان 5 دعاؤں کو اپنی مشکل، پریشانی اور دکھوں کے وقت میں ضرور مانگا کریں۔ جب آپ کو لگے کہ سارے دروازے بند ہیں تو اس ٹائم پہ ان 5 دعاؤں کو ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کیا کریں۔ جب لگے کہ سارے دروازے بند ہیں، جب لگے کہ مشکل وقت ایسا ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا، تو ان وقتوں میں ان 5 دعاؤں کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کے دلوں کی تمام مرادیں پوری کرے اور ہماری تمام دکھوں، غموں اور پریشانیوں کو دور کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔